بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، مکے کے سارے کافروں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی، اور ابو سفیان ان سب میں سے سب سے زیادہ مخالفت کرنے والے تھے۔ ابو سفیان بن حرب کی اسلام دشمنی کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں تھی۔ مکے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت سے سخت ایذائیں دینی، مدینے پر بار بار حملہ کرنا، قبائل عرب کو اشتعال دلا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی بارہا سازشیں، یہودیوں اور تمام کفار عرب سے ساز باز کر کے اسلام اور بانی اسلام کے خاتمے کی کوششیں، یہ وہ ناقابل معافی جرائم تھے جو پکار کر کہہ رہے تھے کہ ابو سفیان کا قتل بالکل درست اور جائز ہے اور برمحل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے باقی کسی کو اسلام کی دولت سے سرفراز نہیں فرمایا، مگر ابو سفیان کو اللہ تعالیٰ نے کلمہ حق نصیب فرمایا۔ علماء کہتے ہیں کہ ابو سفیان کے کلمہ پڑھنے کی ایک خاص وجہ تھی، اور وہ اس حوالے سے ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کا زمانہ تھا۔ وہ ایک دن ایک گلی سے گزر رہی تھیں تو ابو جہل نے سرور کونین حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کچھ بات کر دی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھوٹی سی عمر تھی۔ ابو جہل کی یہ بات سن کر وہ کہنے لگیں کہ تجھ کو تو اللہ تعالیٰ نے رسوائی عطا کر رکھی ہے، تو جگہ جگہ سے ذلیل ہوتا ہے، لیکن میرے باپ کو تو اللہ تعالیٰ نے دو جہانوں کی عزتیں عطا فرمائی ہیں، تو اس کے خلاف بات کرنے کی ہمت کیسے کر سکتا ہے؟ یہ جواب سن کر ابو جہل نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک تھپڑ رسید کیا۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتی ہوئی گھر آئیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارا واقعہ سنا دیا کہ ابو جہل نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ سے کہا کہ ابھی اسی وقت ابو سفیان کے پاس جاؤ اور اسے جا کر کہو کہ ابو جہل نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ میرے بابا کہتے ہیں کہ تم جا کر اس سے پوچھتے ہو یا میں خود آؤں پوچھنے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں اسی طرح روتی ہوئی ابو سفیان کے پاس گئی اور ان کو سارا واقعہ سنایا۔ ابو سفیان نے اسی وقت مجھے اٹھایا اور ابو جہل کے گھر آئے۔ انہوں نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، بیٹی جس طرح اس نے تمہارے منہ پر تھپڑ مارا تھا، تم بھی اس کے منہ پر تھپڑ مارو، اگر یہ کچھ بولے تو میں اس سے نمٹ لوں گا۔ سیدہ نے ننھے ہاتھوں سے ابو جہل کو تھپڑ مارا تو بعد میں ابو سفیان نے ابو جہل سے کہا کہ تجھے کیا شرم نہیں آتی کہ تو نے چھوٹی سی بچی پر ہاتھ اٹھایا ہے؟ یہ سن کر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنستی ہوئی اپنے گھر آئیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی بیٹی کو ہنستا ہوا دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ ابو سفیان کو کبھی خالی نہ رکھنا اور ابو سفیان کے اس سلوک کو کبھی نہ بھولنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی دعا کا نتیجہ تھا کہ فتح مکہ کے بعد ابو سفیان نعمت اسلام سے بہرہور ہوئے۔ پھر اس وقت گو ان کا ایمان متزلزل تھا، لیکن بعد میں بالآخر وہ سچے مسلمان بن گئے۔ چنانچہ غزوہ طائف میں مسلمانوں کی فوج میں شامل ہو کر انہوں نے کفار سے جنگ کی اور اسی میں ان کی ایک آنکھ زخمی ہو گئی۔ پھر حضرت سفیان جنگ یرموک میں بھی جہاد کے لیے گئے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کو آتے ہوئے دیکھتے تو انہیں خوش آمدید کہتے، پھر ان کی خاطر کھڑے ہو جاتے، انہیں بوسہ دیتے، ان کا ہاتھ پکڑ کر لاتے اور انہیں اپنی نشست پر بٹھا لیتے۔ اور جب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی طرف تشریف لاتے ہوئے دیکھتی تو خوش آمدید کہتی، پھر کھڑی ہو جاتی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بوسہ دیتی۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر کا ارادہ فرماتے تو اپنے اہل و عیال میں سے سب کے بعد جس سے گفتگو کر کے سفر پر روانہ ہوتے وہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا ہوتی، اور سفر سے واپسی پر سب سے پہلے جس کے پاس تشریف لاتے وہ بھی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا ہی ہوتی، اور یہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا سے فرماتے کہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اور اس سے محبت رکھنے والوں کو دوزخ سے جدا کر دیا ہے۔ لوگ جس عورت کو زحمت اور رسوائی کا سبب سمجھتے تھے، سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی عورت کو بیٹی کے روپ میں، باپ کے لیے رحمت، بھائی کے لیے عزت، بیوی کے لیے روپ میں شوہر کے ایمان کی محافظ اور ماں کے قدموں تلے جنت کی بشارت عطا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹی کی بہترین پرورش پر دنیا و آخرت کی بھلائی اور جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی بیٹیوں سے خوب پیار کریں اور انہیں زحمت کے بجائے اللہ تعالیٰ کی رحمت سمجھیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔